أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منزل تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، آپ ذرا غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو جاتی ہے. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے مدارس مکاتب میں مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کا امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرشیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد دلخراش شہادت تمہیں آواز دے رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے.
آج اغیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤں گے۔ آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہم۔ تو 100 بار کر چکا تو امتحان مارا، 100 بار کر چکا تو امتحان مارا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔